عزیز دوستو، انسانی زندگی اثرات لیتی ہے، اچھے اثر بھی ہوتے ہیں، برے اثر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نیکی دل کو سکون دیتی ہے، گناہ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے، گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے تین طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا، کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں۔ یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں۔ انسان کو سزا ملتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے۔ خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی۔ تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی، جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا۔ پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا، ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر، تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے،
جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے ہیں۔ اس طرح نظام نہیں چلتا۔ میرے بھائی یاد رکھ لو، گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی۔ میں نے درس پہ کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر۔ دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں، اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ویسا بننے کی، یہ مشکل معاملہ ہے۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے، اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی۔ اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو، لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے۔ بھائی دیکھے تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو، جب گناہ عام ہوتے ہیں تو پھر حالات بدلتے ہیں اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے۔ آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو
لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے کج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے، راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں، وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے ہیں، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے، جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو، قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ۔ ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے، بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے، تیاری ہے۔ اکیلے جانا ہے، اکیلے، سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا۔ آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے ماریں، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں۔ بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے۔ لہٰذا مہربانی فرمائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے آپ کو سنواریں، توبہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے۔ ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی، ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچیں، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ ہمارا کہیں اور گزارا نہیں، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا، پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں، باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔